بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا دوست شیخ راحیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شیخ راحیل آفیشیل۔ ناظرین، بچوں کی پرورش کو لے کر ہم ہمیشہ سے ہی کانشیس رہے ہیں۔ ترقی یافتہ دور کا مقابلہ کرنے کے لیے بچوں کو مہنگے سکولز، اکیڈمیز اور ٹیچر کا انتخاب کرتے ہیں تاکہ ہمارا بچہ ایلیٹ کلاس ماحول میں رہنے کا عادی ہو جائے، اس کا رہن سہن، اس کا کردار نمایاں نظر آئے، اور ساتھ میں ہم اس کو ایسا بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ لیکن ناظرین، اس دنیاوی تعلیم کے حصول کے چکر میں ہم بچوں کو دینی تعلیم کے معاملے میں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس وقت ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ دینی تعلیم کا نہ ہونا اور بچوں کو بے جا آزادی دینا اس کے خطرناک نتائج ثابت ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، حال ہی میں کراچی میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس میں ایک باپ نے غیرت کے نام پر اپنی ایک جوان بیٹی کو ذبح کر دیا۔ ہم ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے میں سنوانا چاہتا ہوں اس مقتولہ کے باپ کا بیان کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ آئیے ہم وہ بیان سنتے ہیں۔ محمد شاہد جی، آپ نے اپنی بیٹی کا قتل کیا ہے، کوئی ریزن ہے خاص جو آپ نے قتل کرا ہے؟ جی، آپ نے جو اپنی بچی کا، لڑکی کا سر کاٹا ہے، کوئی ریزن تھا؟ بس کچھ نہیں ہے، میں نے عزت کے کارن کرا۔ ایک بار نکل گئی تھی، دوسرے بار نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، اس لیے میں نے اس کا کام کر دیا۔ بہت سمجھایا میں نے، ایک بیٹی 2 مہینے میں شادی کر دو، یہ بھی کہا، لیکن آپ کی والدہ بتا رہی ہیں کہ ان کو کوئی نشے کی گولیاں دیتی تھی؟ ہاں، تقریباً 1 سال سے ہم سب کو ایسے گولیاں دے کر کے ایسے یوز کر دیتے تھے، باقی اپنا لڑکے سے جس وجہ سے میں نے مکان بھی وہاں سے بیچ کر کے تبدیل ہو سکتا۔ ناظرین، اس سارے واقعہ میں جہاں مقتولہ کی غلطی ہے، اس سے کہیں زیادہ سنگین غلطی اس کے والدین کی بھی ہے، جو پہلے تو لاڈ پیار میں بچوں کی جائز ناجائز خواہشات اور ان کی آزادیوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے سنگین نتائج اور عمر بھر کا پچھتاوا ان کا مقدر بن جاتا ہے۔ ناظرین، اسلام ہمیں پسند کی شادی کی اجازت ضرور دیتا ہے، لیکن ہماری دنیاوی جھوٹی انا ہمیں ذات پات اور برادری کے الجھنوں میں الجھائے رکھتی ہے اور ہم بچوں کی خواہشات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ناظرین ہم نکاح کو مشکل بنا دیا گیا۔ اور جب نکاح مشکل ہوتا ہے نا ناظرین، تو یقین مانیں زنا آسان ہو جاتا ہے۔ خدارا نکاح کو آسان کریں تاکہ آپ کے بچے آپ کی عزت کا پاس رکھیں، تاکہ آپ کے بچے آپ کی عزت پامال ہونے سے بچائیں اور آپ کی عزت کا جنازہ نہ نکل جائے۔ ناظرین، بچوں کو بھی چاہیے کہ اپنے والدین کے فیصلے کو اہمیت دیں، کیونکہ ان کو اہمیت میرے اللہ کریم نے عطا فرمائی۔ بے حیائی ہر حال میں بے حیائی ہے، اور بے حیائی ہر حال میں نقصان ہی نقصان ہے۔ دوپٹہ اتار کر بے حیائی کر کر آپ کو توجہ تو مل سکتی ہے، لیکن عزت نہیں مل سکتی۔ اللہ کریم نے ہمارے دین میں سب سے زیادہ عزت، مقام، مرتبہ عورت کو عطا فرمایا، اور اس کی مثال، اس کی تصدیق کہ اس کے قدموں تلے جنت رکھ دی گئی ہے۔ لیکن ناظرین، یہ جنت صرف ان عورتوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنے نفس پر قابو رکھا اور خود کو نامحرم سے بچایا۔ ناظرین، آج کل ایک بہت عجیب سا رواج بہت سر اٹھا رہا ہے،
اور وہ یہ ہے کہ ہمارے سکولز کے بعد کالجز، یونیورسٹیز اور تمام ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کو ایجوکیشن کی طرف جاتے جا رہے ہیں، سبھی کا رجحان کو ایجوکیشن کی طرف ہوتا جا رہا ہے۔ ناظرین، جب ہم یورپین کلچر اڈاپٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک یورپین کلچر ہی تو ہے کہ جہاں پہ مرد و خواتین ایک ہی جگہ ایک ہی چھت تلے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ناظرین، جب ہم یورپین کلچر اڈاپٹ کرتے ہیں تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہمیں ہی اڈاپٹ کرنے ہیں، وہی ہم نے فیس کرنے ہیں۔ تو پھر جب اس کے سائیڈ ایفیکٹس آتے ہیں تو پھر ہمیں وہ پسند نہیں آتے، کیوں کہ ہم ان کے لیے دین کو درمیان میں لے آتے ہیں۔ ناظرین، کراچی والا واقعہ بھی اسی مسئلے کی ایک کڑی ہے، جس میں والدین نے بچی کو پہلے مکمل آزادی دی، اور جب اس بچی نے، اس کم سن بچی نے، ناظرین 17، 18 یا 20 سال کا بچہ ابھی میچور نہیں ہوتا، اس کو باہر کی دنیا بہت جلدی اٹریکٹ کرتی ہے، شیطانیت اس کو بہت جلدی گھیر لیتی ہے، اور اس بچی کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ اس کو شیطانیت نے گھیر لیا۔ ناظرین، اللہ کریم نے قرآن کریم میں بہت واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ناظرین، اگر ہم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دی ہوتی تو ناظرین ایسے واقعات بہت کم رونما ہوتے۔ ناظرین، ہم اپنے بچوں کو انجینئر، ڈاکٹر اور بہت کچھ بنانے کی، دنیاوی تعلیم دے کر دنیاوی عہدے دینے کی بہت کوشش کرتے ہیں، ہماری بہت خواہش ہوتی ہے، لیکن ناظرین ہم اپنے بچوں کو حافظ یا عالم دین بنانے کے لیے بہت بار سوچتے ہیں، ہاں لیکن ہم بناتے ضرور ہیں، لیکن ان بچوں کو جو جسمانی طور پر معذور ہوں۔ ناظرین، اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ کریم ہمیں دنیا میں آنے کی وجہ جو ہے اس کی بہترین سمجھ عطا فرمائے۔ ناظرین، اللہ کریم کی قدرت، اللہ کریم کی رحمت ہمیشہ شامل حال رہتی ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں بھی اس کی تلاش کی ضرورت ہے۔ ناظرین، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ناظرین جو ہوا سو ہوا۔ ہم اپنی پرانی کی ہوئی غلطیوں کو بجائے اس کے دہرائیں، ہم ایک بار پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور مستقبل میں اللہ کریم کی پناہ مانگیں۔ اللہ کریم آپ کا، میرا اور تمام امت کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ کریم تمام فوت شدگان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ کریم تمام امت کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔